السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا، اور یقینی طور پہ آپ کے پسندیدہ شو جس کا آپ پورے ہفتے شدت سے انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ان تمام حقیقتوں کے سوالوں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کی تلاش میں پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کا پسندیدہ شو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یو کے اور یورپ کا واحد شو ہے جس میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ فقہی ہو، چاہے وہ بنیادی مسائل سے ہو، چاہے وہ سماجی مسائل سے ہو، اسلامی اقدار کے حوالے سے ہو، آپ کے ہر بات کا جواب موجود ہوتا ہے۔ پروگرام نام بتا دیتا ہوں، آپ کو تو یقیناً طور پہ یاد ہوگا، کیجئے سوال اور کیجئے سوال کے روح رواں ہمارے ساتھ۔ اگر نہ ہو تو پھر یہ پروگرام نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ تو میں مولانا صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، کیسے مزاج ہے؟ عید گزری، عید مبارک آپ کو۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ آپ کو بھی اس طرح کی بہت ساری عیدیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، مجھے تو بہت ہی شاندار مہینہ بھی میرا گزرا۔ میں تو کہتا ہوں میری تربیت بھی ہو رہی ہے اس میں ابھی تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں اس راستے کا جدھر آپ نے مجھے ڈالا ہے، اور الحمدللہ بہترین ہر چیز۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھی روزی کیا، جس میں روزگار کیا کہ جس میں روزی بھی آپ کو در بطول سے مل رہی ہو، خدمت بطول در بطول کر رہے ہوں آپ، اور ایسے علماء کی صحبت آپ کو میسر ہو۔ مولانا صاحب، کیا رہا عید و رمضان؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں ایک بار پھر سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ کے سوال کے جواب میں کہ عید اور اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان کیا رہا، کیا حاصل کیا۔ بنیادی طور پر انسان، جیسے آپ نے بھی فرمایا، ایسے موسم سے جدا ہوا ہے کہ جس موسم کو موسم تربیت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کی بالندگی، روح کی پاکیزگی، روح کے تزکیہ، اور روح کے پروان چڑھنے کا موقع، اور روح کو بھرپور غذا فراہم کرنے کا موقع ماہ مبارک رمضان تھا۔ بے شک۔ اب ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہماری تلاوتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک ہی کرائٹیریا، ایک ہی معیار، ایک ہی گیج، ایک ہی طریقہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے خود سمجھ سکتا ہے کہ آیا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد جب شیطان آزاد ہو، اور اس کے آزاد ہونے کے باوجود ہم اس کے کسی وسوسے میں گرفتار نہیں ہوئے، تو ہماری ہر عبادت قبول ہوئی ہے۔ بے شک کہ وہ نتیجہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم نے ایک دولت ہے جو جمع کی ہے، اور اس کو ہم نے ضائع نہیں کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی ایک جگہ پہ جا کے شکار کرنا کسی چیز کا، اور ایک ہوتا ہے شکار کرنے کے بعد اس چیز کو بچا کے رکھنا۔ آپ نے شکار کیا، ادھر سے پکڑا اور ادھر سے نکل گئی، تو آپ نے محنت کر کے بھی ضائع کر دیا۔ جو توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں دی تھی، جو تربیت کا اچھا ماحول اللہ کی جانب سے آپ کو ملا تھا، اس میں آپ نے تربیت پانے کے بعد اس کو بچا کے رکھا۔ بے شک۔ شیطان رسوا ہو گیا کہ یار یہ تو میرے آزاد ہونے کے بعد میرے وسوسے ڈالنے کے باوجود بھی اپنی اس پوزیشن پہ باقی ہے، تو میرے ہاتھ سے تو یہ نکل گیا۔ تب جا کے آپ کی ہر عبادت قبول ہوئی، ورنہ اگر واپس دوسرے مرحلے میں آپ وہی بن جائیں کہ جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھے، تو ماہ مبارک رمضان کے اندر کچھ نمازیں پڑھ لی تو کون سا کمال کیا، روزے رکھ لیے تو کون سا کمال کیا، تلاوت کر لی تو کون سا کمال کیا، کیونکہ پھر ماہ مبارک رمضان کے فوراً بعد اگر پھر اس کو باقی نہیں رکھ سکے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جی، تو فارسی میں ایک بہت خوبصورت شعر ہے، اور اس حقیقت کا تقریباً اس شعر سے کافی اظہار ہو جاتا ہے کہ خر عیسیٰ اگر بے مکے رود، چن بھی آید ہنوز خر باشد۔ ایک حضرت عیسیٰ بھی حج پہ گئے تھے، اور خر بھی ان کا جو تھا، خچر یا گدھا، وہ بھی گئے، لیکن جب واپس آئے تو خر رہا اور عیسیٰ حاجی ہو گئے۔ تو اگر ہم ماہ مبارک رمضان کے بعد
وہی خریت کے ساتھ رہے تو پھر تو ہم وہی ویسے ہی رہے. اگر تبدیلی آئی کالر کو لے لیں تو پھر بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو دا شو, ون اینڈ اونلی شو ان UK اینڈ یورپ اینڈ پاکستان اینڈ امریکہ اینڈ آسٹریلیا, کینیڈا. ہدایت ٹی وی ماشاء اللہ دنیا کے ہر کونے میں جاتا ہے. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. کیجیے سوال میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میں موسی بات کر رہا ہوں لیٹر کینی سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, فرمائیے. صاحب میں یہ پوچھتا تھا کہ یہ احادیث جو ہیں ان کو کس طرح سے جمع کیا گیا اور جمع کرنے کا طریقہ کار کیا تھا, اور وہ کس دور کے اندر کتابی شکل میں آئی. مطلب یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حوالوں سے اگر بتا سکے, اور یہ کہ ہمارے اہل تشیع کے پاس کتنی احادیث کا ذخیرہ ہے اور اہل سنت کے پاس کتنی احادیث کا ذخیرہ ہے. مطلب وہ کیا رسول نے جو کہا اس کو آج جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے ہے, مطلب اس کا سفر کیسے ہوا دونوں طرف سے. ٹھیک ہے, زبردست. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. بالکل انتظار کیجیے. بہترین سوال ہے, بہترین دلچسپ سوال ہے اور بہت عمدہ بات آپ نے پوچھی ہے. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا, آپ تک جواب اس کا ضرور پہنچے گا. تھینک یو. جی خدا حافظ, بہت شکریہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تربیت کا اگر آپ نے اثر اپنے اندر باقی پایا تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی ساری عبادت قبول ہو گئی. آپ کو کچھ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر وہ اثر عید کے آتے ہی رخصت ہو گیا تو سمجھیے کہ بس ساری محنتیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی. بے شک یہ سمپل کرائٹیریا ہے, ہر کوئی دیکھے. خرے عیسیٰ اگر بے مکے روت چن بیایت ہنوز خر باشد. اگر واپس آنے کے بعد خر رہے تو پھر تو اس نے کون سا کمال کیا, پھر وہ حاجی تو نہیں بن سکا. کالر کو لے لیں تو پھر بات دیکھتے جی. آپ رمضان میں روزدار کے بعد کیا بنے اس سے پتہ چلتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم. بات کر رہے ہوں. جی بہن فرمائیے. خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. کیجیے سوال میں. مولانا صاحب کو آپ کو مجھے ایک سوال مولانا صاحب سے پوچھنا تھا عید کے سلسلے میں کہ اگر عید ڈکلیئر ہوئی ہے اور جس مسجد میں ہم جاتے ہیں امام بارگاہ میں, وہاں نماز عید ہو رہی ہے اور جو مولانا نماز پڑھا رہے تھے وہ خود روزے میں رہ کے نماز پڑھائی انہوں نے, اور جو بعض لوگ آئے تھے جو روزہ رہ کے نماز عید پڑھ رہے تھے, تو کیا اس قسم سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نماز کی نیت تو یہی ہے نا کہ نماز عید الفطر پڑھاتا ہوں میں, قربتاً اللہ بولتے ہیں نا, تو اس میں اگر ہم روزہ رکھ کے نماز عید الفطر پڑھا رہے ہیں تو, اور پھر پیچھے جو پڑھ رہے ہیں نماز بعض لوگ انہوں نے روزہ رکھ کے نماز پڑھی ہے, تو کیا یہ نماز اور یہ روزے جو ہے ٹھیک ہیں؟ میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ میں ایک لیمن ہوں تو مجھے یہ چیز معلوم کرنا چاہ رہی تھی میں. شکریہ بہن, شکریہ. تھوڑا انتظار کیجیے گا, آپ تک جواب بالکل پہنچے گا آپ کا. اس مرتبہ عید میں جو دونوں کے درمیان جو مسائل آئے ہیں اور دونوں مراجع کی طرف سے جو بھی حکم آیا تھا, جو تقلید جو جن کی کرتے تھے, تو اس حوالے سے یقینی طور پہ یہ ایک مسئلہ ہے. اور علماء اکرام آپ دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام اس پہ مسلسل جو ہے وہ آپ تک انفارمیشن پہنچائے چلے جا رہے ہیں, آپ سے اس بارے میں گفتگو کیے جا رہے ہیں. مطلب بڑا ہی اس مرتبہ یہ سلسلہ جو ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب, کہاں سے؟ ممتاز بول رہے ہیں سرکار, مان سہارا جو. ماشاءاللہ. مان سہارا سے ممتاز صاحب. جناب. ہاں جی. السلام علیکم مرشد صاحب. السلام علیکم سرکار. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. سرکار پوری ٹیم نو میری طرف سے السلام علیکم. گل سرکار بڑی کر رہے ہو کہ جڑا روزیاں تو بعد صحیح رہنا. اتنے پاکستان دے پہلو جڑے مولوی پورے چینل تے بڑے سلام فلاندے رہے جویں چاند رات آئی ہے
ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮਨਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਨਫੀ ਐਸਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚ ਜੀ ਪੜ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾंद रात। جی ہاں آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جب بات انہوں نے یہی کی ہے کہ وہ پھر چاند رات کے ماہ رمضان میں انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی تھی، ایک ڈھونگ رچایا تھا، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر دھمال، میوزک، گانا، ڈانس، ان سب چیزوں میں واہیات میں لغویات میں پڑ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کوئی آپ نے عبادت نہیں کی بحیثیت عبادت، بلکہ وہ ایسے ہی آپ کی ایک عادت بنی ہوئی تھی، آپ نے ماہ رمضان میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیا، پھر آپ واپس شیطانی حرکتوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو جو میں نے عرض کیا نا کہ جو ماہ مبارک رمضان کے بعد ہماری پوزیشن ہے، اس پوزیشن سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا پھر وہ اکارت گئی ہیں۔ بے شک بالکل، لیکن مولانا صاحب اگر کچھ لوگ، اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ ہم کیسے جانیں اور کیسے یہ چیز جو ہے، ہمارے بہت سے ایسے ناظرین بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ یو کے میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ ان تک اس طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ پریچنگ یا دین یا دینی تربیت خاص طور پہ نہیں پہنچ پا رہی ہے جیسے پہنچنی چاہیے۔ تو بڑے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک میری ملاقات ہوئی جمعہ کی نماز میں ایک نوجوان سے، تو اس نے بات کی، مجھ سے کہنے لگے انکل یہ بتائیے شیطان بند کیسے ہو جاتا ہے؟ بند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ جو شیطان کو آزادی مہیا ہے نا، وہ بھی اللہ نے آزادی دی ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے اپنی عبادتوں کا صلہ اللہ سے مانگا کہ پروردگار تو انصاف کرتا ہے نا، ٹھیک ہے میں باغی نکلا، تو مجھے سزا دے میری اس بغاوت پر، لیکن جو میں نے عبادتیں کی ہیں کیا اس کا تو مجھے صلہ نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دوں گا، کہ تو پھر مجھے مہلت دے دے قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا دیں گے تمہیں مہلت، کیونکہ تمہاری عبادت ہوئی ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن کے خاص وقت تک تمہیں مہلت ملے گی جس کا علم مجھے ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے مہلت دی ہے، تو اب جو خاص ٹائم جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قید میں رکھتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ خاص مہمان کرتا ہے، اپنی ضیافت میں بلاتا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے۔ تو قید میں اس طرح ہے کہ وہ آپ کو اندر سے وسوسہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہی شیطان سے اتنا انس پیدا کر لیا تھا کہ آپ خود اس کی جگہ پہ کام کریں، شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ تو رہیں گے، انسانی شیطان تو رہیں گے، ٹھیک ہے، شیطان انسان نما شیطان، ٹھیک ہے، لیکن جو کسی حد تک اندر کے شیطان سے بچ سکتے ہیں وہ توفیق پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی اس کی علامت یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے کس طرح مومنین اٹھ جاتے ہیں بستر کو چھوڑ کے، کس طرح وہ، کیونکہ شیطان ہوتا تو وہ سونے سے ان کو اٹھنے نہ دیتا، ان کو ایسے ہی بستر پہ لٹا کے رکھتا، لیکن وہ اٹھیں کیونکہ شیطان اب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، تو اب بہت ہی مشکل ہے کہ لوگ جو ہے جو رات کو جاگتے تھے یا فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے دوبارہ اٹھیں، تو اس کا مطلب اب شیطان ان کو سلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام سید کاظمی صاحب اور مرشد صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو کاظمی صاحب میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ کی میٹھی زبان سے ہمیں میٹھے میٹھے لفظ سننے کو ملتے ہیں، اور دوسرے سید بادشاہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ بہت سی چیزوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو سرکار دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، اتنا بوڑھا نہیں ہوا، میری عمر ابھی 53 کے نزدیک ہو رہی ہے، تو اتنا بوڑھا نہیں ہوں میں، نہیں چلے بزرگ ہے نا، بوڑھے نہیں ہیں بزرگ ہیں۔ بسم اللہ، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے سائیں جی بسم اللہ۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 62، جی ہاں، کہ سرکار پر ایمان لانے والے ہوں یا ستارہ پرست ہوں یا یہودی ہوں،
जो भी अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाएगा उनको बख्श दिया जाएगा, अल्लाह उनको बख्श देगा। इसका मफहूम ये है। तो इस आयत में चूंकि कुरान पाक की हर आयत हर लफ्ज़ पे ईमान लाना पड़ेगा, अगर एक लफ्ज़ से भी हम पीछे हटे तो काफिर हो जाए, तो इस आयत में सरकार को मुस्तस्ना नहीं किया गया कि अगर आपके मानने वाले हैं या ईसाई हैं या सारा परस्त है, तो बाकी मुसलमान तो ये कहते हैं कि सरकार पर ईमान लाना वाजिब है, और हम भी यही कहते हैं। तो अगर इमामत पर ईमान लाने की बात नहीं है, तो इस आयत के मुताबिक क्या मुसलमान ये मानेंगे कि ईसाई और सारा परस्त भी जन्नत में जाएंगे? तो दूसरा सवाल मेरे ज़हन से अभी निकल गया, सरकार याद आया तो फिर आज ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ऐसे सवाल तो मज़ीद रोशनी फैलाते हैं। ये सवाल तो ज़रूर किया कीजिए इस किस्म के, अगर किसी रेफरेंसेस के साथ, कुरानिक वर्सेस के साथ आपके पास कोई रेफरेंसेस हैं जिस पे आप सवाल करना चाहते हैं, उसका जवाब तो वाकई बहुत ही ज़्यादा जो है वो ऑथेंटिक भी होता है मौलाना साहब, मजबूती से जिस तरीके से जब आप रेफरेंसेस देते हैं बुक्स के हवाले से और फिर बात की जाती है। मतलब रमज़ान में भी हमने देखा इसको कैसे सही किया जा सकता है कि क्योंकि हमारा जो टेलीविज़न का मीडिया है वो हम ही लोग देखते हैं, और उस पर हमारी मेजॉरिटी, मुझे यकीन है कि उम्मत मुस्लिमा उस पर परेशान होती होगी कि रमज़ानों में भी उन्होंने देखा कि वो लोग ख़ास तौर पे हमारे नेशनल पाकिस्तानी मीडिया पे वो लोग बैठे हुए हैं जो तबलीग़ दीन कर रहे हैं, जिनका उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और उसको किस तरीके से ये लोग अपनी एहतजाज को रजिस्टर करा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं अगर चाहें तो कोई रास्ता आपकी समझ में आता है? कि बहुत अफसोस की बात है, लोग जो है वो बातों पर तो जाते हैं लेकिन अमल की तरफ कोई नहीं जाता है, या अमल को इतना अहम नहीं समझा जाता है। एक दाढ़ी मुंडा है वो तफसीर कुरान बयान कर रहा है, या एक आदमी है जो जाहिल वो शरई मसाइल बयान कर रहा है, एक आदमी है जो औलिया का एक पूरा चैप्टर लेके बैठा हुआ है, दूर दूर तक ना उसके चेहरे से ना उसके अमल से कोई दीन की चीज़ समझ में आती है। तो दीन खुद इस एतबार से बहुत मजलूम है कि हर कोई दीन का ठेकेदार बना हुआ है और दीन पर अमल करने की तरफ कोई भी मुतवज्जे नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सैयद बादशाह जनाब, और सरकार को फिर अस्सलाम वालेकुम। सरकार, मुझे याद आ गई कि हदीस बयान की जाती है कि सरकार ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है। तो किसी सहाबी ने जुर्रत करके पूछ लिया, सरकार आपके साथ भी है? तो सरकार ने फरमाया मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने उसको मुसलमान कर लिया है। जबकि हम सूरह साद में शैतान का कौल ये कुरान पाक में गालबन सूरह साद में है कि मैं अल्लाह तेरे मुखलस बंदों को छोड़कर हर किसी को गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलस बंदों के। तो शैतान ने जब खुद ही हार मान ली तो इस हदीस की क्या हैसियत रह जाती है? और दूसरा जो आयत मुबारका है कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, लोगों को वहां से हटाऊंगा। ये सिराते मुस्तकीम सवाए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के अलावा सरकार की हदीस के मुताबिक या मतलब अहले सुन्नत इन शेव वो बैठा हुआ कुरान की तफसीर बता रहा है। तुम्हें कुरान का क्या वास्ता? क्या कुरान की ये आयत तुम नहीं पढ़ते? लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बात तुम क्यों करते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो? कबुरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह यही है कि तुम ऐसी बात करो कि जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। मतलब इजाज़त ब्रेक लेने की। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे आने के बाद आपके सवालों के भी जवाब भी देंगे और इस गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। एट द मोमेंट जस्ट वेट फॉर अ ब्रेक।